سیمینار جے مقرر ممتاز مذہبی اسکالر سردار شاکر خان مزاری موضوع تے ڳالھائیندے چیو، اے خدائے جمال زیبائی، اے خدائے جمال زیبائی، خوب ہے تیری عالم آرائی، سب میں موجود اور سب سے نہاں، کون سمجھے یہ راز تنہائی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ انتہائی عزتوں کے لائق مخدوم ندیم احمد ہاشمی صاحب، ڈائریکٹر مخدوم عبد الرحمن شہید چیئر، اور اسٹیج پر موجود انتہائی باوقار شخصیات، اور آج کے اس اہم ترین سیمینار میں موجود ہماری مستقبل کے معمار، عزیز طالبہ طالبات، باوقار اساتذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مخدوم صاحب کا، آپ سب احباب کا، آپ کا، کہ مجھے یہاں طلباء کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع ملا، اور موضوع بھی انتہائی وقت کی مناسبت سے چوائس کیا گیا۔ بین المذاہب ہم آہنگی پر میں نے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اس سے پہلے 2 سال قبل میں یہاں حاضر ہوا تھا، اور ایک مختصر وقت میں نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے، آپ سب یونیورسٹی کے طالباء ہیں، یہاں ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں آپ کو کچھ بتانے کی خاطر۔ آپ اگر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا آپ کو خود کو نفع ہوگا، اگر آپ کلاس روم والا ماحول بنا کر بیٹھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات ضمناً عرض کرتا چلوں کہ برائی کا پیغام آپ کو ہر چوک پر ملے گا، اس کے لیے کسی کوشش کی ضرورت نہیں، مگر اچھائی کا پیغام جہاں ملے تو اس کو مس مت کیجیے گا، اس کو دل جمی کے ساتھ سنیے گا۔ میری خوش نصیبی کہ جہاں ادیب حضرات بیٹھے ہیں، اہل قلم بیٹھے ہیں، اور طلباء میں بھی بہت سارے طلباء شعور کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں۔ کسی کو لکھنے لکھانے کا شوق ہوگا، کسی کو پڑھنے کا شوق ہوگا، کوئی دین کی جانب راغب ہوگا، کوئی معاشرتی اچھائیوں کی جانب راغب ہوگا۔ اور میری بہن نے سیال صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ بھی اسی حوالے سے تھی کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کو مضبوط بنیادیں فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ کردار اور اخلاق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو مختصر آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک میں نے انسانوں کو ساخت کے اعتبار سے بڑا ہی خوبصورت بنایا۔ اس آیہ کریمہ کو بیان کرنے سے پہلے اللہ پاک نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ حالانکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہر آیہ کریمہ پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر کسی آیہ کریمہ کو شک کی نگاہ سے دیکھیں تو ہم حالت ایمان سے باہر ہو جائیں، اور پھر فرمان اللہ کا ہے، بیان کیا ہے مصطفیٰ نے۔ اور اس آیہ کریمہ سے قبل اللہ نے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے کوہ طور سینا کی، قسم ہے شہر مکہ کی، میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ اگر بغیر قسم کے فرما دیتا کہ انسان کو میں نے ساخت کے اعتبار سے خوبصورت بنایا تو ہم اتنا ہی یقین کرتے، مگر اللہ چونکہ قادر ہے، ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، رب کو پتہ ہے کہ ایک قوم ایسی بھی آئے گی یا قومیں ایسی بھی آئیں گی جو بغیر قسم کے اعتبار نہیں کریں گی اور قسم والی بات کو زیادہ ویٹیج دیں گی، تو اللہ پاک نے ہماری سوچوں کے پیش نظر ایک قسم نہیں اٹھائی، 2 نہیں اٹھائیں، 3 نہیں اٹھائیں، 4 قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو میں نے ساخت کے اعتبار سے بڑا ہی متوازن اور خوبصورت بنایا۔ انسان کی خوبصورتی کے لیے اللہ 4 قسمیں اٹھائے تو اس خالق کی خوبصورتی کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ انسان جس میں پست قامت بھی ہیں، بلند قامت بھی ہیں، توازن کا وجود رکھنے والے بھی ہیں، کچھ فربا بھی ہیں، کچھ کمزور بھی ہیں، کچھ شکل و صورت میں واجبی ہیں، کچھ شکل و صورت میں خوبصورت ہیں، کچھ متوازن ہیں۔ اللہ نے سب کے لیے کہا
کہ جو تمہاری نگاہ میں اچھا نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے وہ بھی اس آیہ کریمہ کے زمرے میں آتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس انسان کو بھی میں نے خوبصورت بنایا جس کو معاشرہ کہتا ہے کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ میں نے اس کو خوبصورت بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ وجود جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا اور اس وجود کے اندر روح بھی پھونکی، اپنا نور بھی ڈالا اور انسان لائیو ہو گیا، چلنے پھرنے لگا، دو چیزوں کا مجموعہ انسان کو بنایا، ایک ظاہری جسامت کا اور ایک روحانیت کا۔ وہ روح جو اللہ پاک نے انسان کے اندر ڈالی، اور جب پہلا انسان بنایا وہ حضرت آدم تھا، اور فرشتوں کو کہا کہ میں آدمی کو پیدا کر رہا ہوں، انسان کو پیدا کر رہا ہوں، اور یہ انگریڈینٹس ہیں اس کے، اس انداز سے میں اس کو ساخت میں لانا چاہتا ہوں۔ جب فرشتوں نے سنا کہ ان کے اندر نفسانی خواہشات بھی اللہ نے رکھی ہیں، تو وہ پکار اٹھے باری تعالیٰ یہ تو خواہشات کا اسیر بن جائے گا، یہ انسان تو دنیا میں فساد کا باعث ہوگا۔ اور کہتے تو وہ بھی غلط نہیں تھے، مگر اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی تکریم کو مسلم کرنے کی خاطر سجدہ کر رہو اس کو۔ حالانکہ سجدہ فقط اللہ کے لیے روا ہے، مگر اللہ خود موجود ہے، اللہ کہتا ہے کہ انسان کو سجدہ کرو نا۔ تو جو نور نبوت کا حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں ڈالا تھا نا، بیسیکلی اس کی تکریم کے لیے سجدہ تھا، انسان کو عزت بخشنے کے لیے سجدہ تھا۔ سب نے سجدہ کیا، اور ایک جو فرشتوں کا سرخیل تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو ابلیس ڈکلیئر کر دیا۔ گویا سجدہ میں ہی عزت ہے، سجدے کے انکار میں ذلت ہے۔ پھر انسان کی سرشت میں نفس بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے۔ یا طلباء کے لیے خاص بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تو آپ کے عقل و شعور، آپ کا عقل و شعور آپ کی خواہشات نفسانی پر غالب آ گیا تو ہم انسان کہلانے کے مستحق ہیں۔ اگر ہمارا عقل و شعور خواہشات نفسانی پر غالب آ گیا تو ہم انسان کہلانے کے مستحق ہیں۔ اگر نفسانی خواہشات ہمارے شعور کے اوپر غالب آ گئی، ہم انسان تو دکھائی دیں گے مگر عملاً انسان نہیں ہوں گے، ہم درندے بن جائیں گے۔ پھر قتل و غارت گری بھی ہوگی، پھر گالم گلوچ بھی ہوگی، پھر بے قدری بھی ہوگی، پھر چادروں کی پامالی بھی ہوگی، سوچوں میں حیا نہیں رہے گا، آنکھوں میں شرم والی بات نہیں ہوگی، گفتگو اگر ہوگی تو وہ پازیٹیو نہیں ہوگی، وہ نیگیٹو ہوگی، اس لیے کہ نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے اس کے عقل و شعور کے اوپر۔ اور بس اللہ یہی چاہتا ہے۔ باری تعالیٰ تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم اچھے بن جاؤ، جیسے ظاہری شکل و صورت تمہاری اچھی بنائی ہے تم بہتر بن جاؤ۔ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تخلیق ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نبوت کا تاج اس کے سر پر سجایا، اور انسانوں کو گائیڈ کرنے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک شریعت عطا کی، ایک دین عطا کیا۔ یا یہ بھی بتاتا چلوں، جس طرح ہر چیز اپنی ارتقائی مراحل سے گزر کر عروج پر پہنچتی ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے تو دین تو ان کا بھی اسلام تھا، ان لوگوں کا بھی اسلام تھا، مگر وہاں چونکہ انسانوں کی تعداد کو بڑھانا تھا، ان کی گروتھ کی سپیڈ کو بڑھانا تھا، پھر اس وقت اس دین اسلام میں اس چیز کی پابندی نہیں تھی کہ بھائی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، وہاں بھائی کا بہن سے نکاح ہوتا تھا، وہ بھی دین تھا۔ اور یہ گریجولی پھر بڑھتا آیا جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے دین تو ایک ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اسلام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو اسلام تھا، حضرت نوح علیہ السلام آئے تو اسلام تھا۔ جب پہلا انسان پیدا ہوا تو اس کے لیے جو راہیں اللہ پاک نے متعین کی، اس کے لیے جو دین دیا وہ دین اسلام تھا۔ دو باتیں ہیں، اللہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت گزار بندے بنو گے تو تمہیں عزتیں ملیں گی، اگر اطاعت نہیں کرو گے، تابعداری نہیں کرو گے تو راندہ درگاہ ہو جائیں گے، جیسے ابلیس راندہ درگاہ ہوا۔ ہماری بچت اس لیے ہے کہ ہم انبیاء کو ماننے والے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا گیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بظاہر صلیب پر چڑھا دیا گیا، سولی پر لٹکا دیا گیا، قصور کیا تھا؟ بتانا چاہتا ہوں، انبیاء کی تبلیغ میں
ایک ہی بات سب کی مشترک تھی کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے. کیا بولیں ذرا؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے. یہ جو نبی ہے یا باقی انبیاء ہو گزرے ہیں ان سب پر ایمان لانا ہے, اور جتنی کتابیں الہامی کتابیں آئی ہیں ان کو ماننا ہے. انسانیت کی تکریم کرنی ہے اور اپنے من کو مزکہ کرنا ہے. رشتوں کی پہچان کرنی ہے, امانت میں خیانت نہیں کرنی, بندگی فقط اللہ کی کرنی ہے, چادروں کی محافظت کرنی ہے, ماں کو ماں کا درجہ دینا ہے, بہن کو بہن کا درجہ دینا ہے, بیٹی کو بیٹی کا درجہ دینا ہے. معیشت کرنی ہے تو انہی خطوط پر جو انبیاء بتاتے آئے یا اللہ نے جو فرمایا. اگر ان سے آپ ہٹیں گے, آپ سود کو رواج دیں گے, آپ ناجائز کسی کو تنگ کریں گے, ناحق کسی کا قتل کریں گے, تو پھر اس کی جزا بھی ہے, اس کی سزا بھی ہے. دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ پاکستان ہے, یہ ملک بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر. اس ملک کے اندر مائنورٹیز بھی ہیں, یا سکھ بھی ہیں, یا ہندو بھی ہیں, یا عیسائی بھی ہیں. دیکھیں ہمارے ذمہ ہے, ہم سب کے ذمہ ہے, فقط حکومت کے ذمہ نہیں. جو اس وقت بڑی تعداد میں مسلم ہیں, 90% سے بھی زیادہ مسلم ہیں, ان کی عزتوں کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری, ان کی چادروں کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری, ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری, ان کو اپنے طریق کے مطابق عبادت کرنے کی کھلی آزادی. کہنا یہ چاہتا ہوں, ایک اسلامک اسٹیٹ میں ہوتا کیا ہے, یہی کچھ تو ہوتا ہے. مگر اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے, اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. کشمیر میں جو کچھ بھی ہو, ہندوستان میں جو کچھ بھی ہو, غزہ میں چاہے نسل کشی مسلم کی ہو, ہمارے لیے یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے غیر مسلم کے اوپر قہر بن کر ٹوٹ پڑے. نہیں نہیں, وہ ہمارے ذمہ کرم میں ہیں. ہم ان کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کی ضمانت دینی چاہیے, ہمیں ان کی چادروں کا بھی پاسبان بننا چاہیے, اس لیے کہ وہ اس ملک کی باؤنڈری کے اندر ہیں. شرط یہ ہے وہ اس ملک کے قواعد کی وائلیشن نہ کریں, وہ اس ملک کے قوانین کی وائلیشن نہ کریں, وہ کھلے عام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے خلاف تبلیغیں نہ شروع کر دیں. اپنی باؤنڈریز کے اندر ضرور یہ کچھ کرنا شروع کر دیں. مسلمانوں, آپ کے لیے بڑے کھلے دروازے رکھے ہیں اللہ پاک نے. اللہ فرماتا ہے جب تم اطاعت گزار بندے بن جاؤ گے نا, اور پچھلے پہر کے نوافل پڑھ کر میرا قرب حاصل کرو گے. اللہ کیا فرماتا ہے, نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرو گے. یاد رکھیں, بغیر جاگنے والوں کو, وہ کیسے ہے لطیف سائیں کا کہ ستا اٹھیے جاگ نیند نہ کجے ایتری. دیکھ لیں آپ کے صوفیہ نے بھی یہ پیغام دیا کہ غافلوں کو سر پر کبھی بھی تاج نہیں آتا, اور اللہ بھی یہی ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے, مصطفیٰ بھی ہم سے ڈیمانڈ یہی کرتے ہیں. دیکھیں جب لوگ سو جاتے ہیں اس وقت تم جاگ کر مصلی بچھا کر اللہ کے حضور سربہ سجود ہو جاؤ. دوستان گرامی, ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی نے ہمیں توازن عطا کیا ہے, ٹالرنس کا درس دیا ہے. ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کسی ذمی کے خلاف یہاں فیصلہ کیا گیا نا, یعنی کسی غیر مسلم کے خلاف اگر کسی قاضی نے جانبداری کرتے ہوئے مسلمان کے حق میں فیصلہ دیا, حالانکہ فیصلہ ذمی کے حق میں, کسی ہندو کے حق میں, کسی مشرک کے حق میں, کسی کافر کے حق میں آنا چاہیے تھا, حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اس ذمی کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا. یہ ہمارے نبی نے فرمایا. دوستو, ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اس نبی کے کلمے کا تقاضا ہے کہ اس کلمے کے ساتھ تو ہم جڑ جائیں نا, اور ہمیں نالج فل ہونا چاہیے. عزتیں تکریمات کس کو ملتی ہیں معاشرے میں, بولیے؟ عزت تکریم پیسے سے نہیں ملتی, عزت تکریم بڑی گاڑی پر سوار ہونے سے نہیں ملتی, عزت تکریم بڑا بنگلو بنانے سے نہیں ملتی. یہ ساری جسمانی خواہشات ہیں, نفسانی خواہشات ہیں. یاد رکھیں, عزت تکریم نالج سے ملتی ہے, علم سے ملتی ہے. ایک بندہ پرانے کپڑے پہنتا ہے, اگر وہ نالج فل ہے تو بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو کر اس کو سلیوٹ کرتے ہیں, یار بڑا زبردست انسان ہے, اس کو اللہ پاک نے اس کے سینے میں لال و گوہر سنوار دیے تھے. لوگوں, میرے آقا رحمت للعالمین ہیں, اور اب قیامت تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ کی سرداری ہے. میں اگلے دن ٹیلی ویژن پر سن رہا تھا, بلکہ کراچی میں وہ جو ایم این اے ہیں ہندو کمیونٹی کے, وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں, اور تلاوت کرنی چاہیے, مصطفیٰ پر درود پڑھنا چاہیے.
یہ ضروری نہیں ہے، محمد مصطفیٰ پر فقط مسلم کا اجارہ نہیں ہے، چونکہ محمد مصطفیٰ جس طرح اللہ رب العالمین ہے، اللہ کو رب نہ ماننے والوں کو بھی اللہ روزی دیتا ہے، تو مصطفیٰ سب کے لیے رحمت للعالمین ہیں، ہر انسان کے لیے، کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آقا نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب دوسرا فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ ہوں۔ یہ وہ پیغام ہے انسانیت کا۔ دیکھیں، بڑی تعداد میں ہو کر طاقت کے زوم میں آ کر اگر کوئی انسان اپنے کمزور ہمسایہ کو کچل دے تو یہ بہادری نہیں ہے، یہ فکر مصطفیٰ نہیں ہے۔ آپ کی ہمسائیگی میں کوئی ہندو ہے، آپ کی ہمسائیگی میں کوئی سکھ ہے، کبھی کبھی بیٹھ جایا کریں یار، ہمسائے کی حیثیت سے کبھی گپ شپ بھی لگا لیا کریں۔ آپ ضروری ہے کہ مذہب کے معاملات آپ نے چھیڑنے ہیں، آپ معاشرت کے معاملات چھیڑ سکتے ہیں، کاروبار کے معاملات چھیڑ سکتے ہیں۔ سیمینار کے آخر